نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات محترم، یہ سورہ مومنون کی آیات ہے۔ جب نازل ہوئی تھی تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آج مجھ پر ایسی 10 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ایمان والوں کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، جن میں وہ صفات پائی جائیں ان کے لیے جنت الفردوس کی خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات ان کو سنائی۔ آج وہی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن سے پہلے کل کا سبق ہم ذرا یاد کر لیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کے ساتھ ایک سودا ہے، اور جان اور مال بندہ رب کو بیچ دیتا ہے، اور پھر جب سارا کچھ رب کو بیچ دیا تو پھر اپنا کچھ نہ رہا۔ اب ہر چیز امانت بن چکی ہے، زندگی بدل گئی ہے، سوچ بدل گئی ہے۔ ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے اس بات کی ایمان لانے کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ فیصلہ کر دیں اور اس کے رسول فیصلہ فرما دیں اور پھر اس کی اپنی مرضی ہو۔ میں نے یہ پرسوں بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب بڑا واضح ہے۔ میری زندگی امانت ہے میرے پاس، مرضی اللہ کی ہے۔ جان میرے پاس امانت ہے، مرضی اللہ کی ہے۔ آنکھیں میرے پاس امانت ہیں، مرضی اللہ کی ہے۔ کان میرے پاس اللہ کی امانت ہیں، مرضی اللہ کی ہے۔ ہاتھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، مرضی اللہ کی ہوگی۔ پاؤں کدھر چلیں گے؟ اللہ نے میرے پاس امانتاً مجھے دے رکھے ہیں، چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن مرضی کس کی ہوگی؟ مرضی اللہ کی ہوگی۔ اس نے جو مال دیا ہے وہ اب میرے پاس میری ملکیت نہیں، امانت ہے۔ مرضی کس کی؟ مرضی اس کی۔ اسی طرح سے مجھے اللہ نے بچے دیے ہیں، مجھے اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے یہ سب میرے پاس امانت ہے اور مرضی اللہ کی ہے۔ جب ٹوٹل ہی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ کرے ہماری زندگیاں اللہ رب العزت کے نام لگ جائیں اور اسی جذبے میں ڈھل جائیں۔ اسی طرح اس کے بعد پھر کچھ صفات کا ذکر ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں ان صفات کا بھی ذکر کر دوں، لیکن اس سے پہلے وہ جو کچھ الفاظ تھے وہ بھی میں سنا دوں۔ آیت نمبر 111 کے یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ جو ہمارے ساتھ سودا کر لیتے ہیں جان اور مال کا، جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب تمہاری جان کی قربانی درکار ہے تو پھر سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ کا حکم سنتے ہی جان ہتھیلی رکھ کر اس کی بارگاہ میں
میدان جنگ میں حاضر ہو جاتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں پورے جذبے کے ساتھ. کبھی کافروں کو ان کے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خود جام شہادت نوش کر رہے ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس کا وعدہ کہ اللہ کریم، اس کی قیمت کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی قیمت جنت بیان ہوئی ہے. اور میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ادھار نہیں ہے، سراسر نقد ہے. کیوں؟ شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ استقامت ہو. استقامت ہو. استقامت کے معنی کیا ہے؟ اب قرآن مجید کی ایک آیت سن لیجئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں. جب وہ زندہ ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جب وہ عالم نزع طاری ہوتا ہے تب بھی نازل ہوتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی ہوگا. تو یہ 3 مقامات ہیں. تو عالم نزع میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قبر میں جا رہے ہو، ڈرتے کس بات سے ہو؟ اب تو تم ہمارے بن چکے ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا، غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا دنیا میں بچے، بیوی، گھر، یہ سب چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس کے غم کی بھی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، قیمت لینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ خوشخبری سناتے ہیں. اللہ کرے ہم گناہ گار ان میں شامل ہوں جن کو عالم نزع کے وقت اللہ کے فرشتے آ کے خوشخبری سنائیں. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اپنے اللہ کے ساتھ تم نے جو سودا طے کر لیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم کامیابی کا معیار ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا، آپ نے اس کو نبھا دیا، اور اس کے بعد اللہ کے ہاتھ سے آپ کی قیمت کا فیصلہ ہو گیا، جنت الفردوس آپ کو مل گئی. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. پھر ان کی چند صفات بیان ہوئی تھی. کل وقت تھوڑا تھا، میں نے جلدی ان کا ذکر کر دیا تھا. میں ان کو دہرا رہا ہوں تاکہ ان کی پھر سے وہ اس کا جو سبق ہے وہ تازہ ہو جائے. التائبون، میرے بندے جو میرے ساتھ یہ سودا کر لیتے ہیں، کبھی بھول ہو جائے، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً میری بارگاہ میں چھپ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آ کے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کو بھی پیار آتا ہے، فرماتا ہے میں بھی ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں. کیوں؟ رب پیار کرتا ہے کن سے؟ جو غلطی کر کے لوٹ آتے ہیں. غلطی کر اس کے اوپر ڈٹ جانا اور اصرار کرنا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا، یہ شیطان کا کردار ہے. اور غلطی کر کے شرمندہ ہو جانا، معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، یہ حضرت آدم کی سنت ہے، یہی انبیاء کی سنت ہے، یہی مومن کی شان ہے. التائبون، آج جمعۃ المبارک ہے. یہ قوم ضرورت ہے کہ پوری قوم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے. اللہ کریم کا پیغام ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. ایمان والوں سب مل کر اللہ کی طرف لوٹ آؤ تاکہ تمہیں حقیقی کامیابی نصیب ہو جائے.
اللہ التائبون العابدون، یہ کل کی باتیں ہیں، ہم ان کو دہرا رہے ہیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ العابدون، اب ان کی پوری زندگی عبادت کا مجسمہ بن گئی ہے، بندگی میں ڈھل گئی ہے۔ جب اللہ کے غلام ہو گئے تو اب ان کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ التائبون العابدون، اب یہ عبادت صرف مسجد تک محدود نہیں، رمضان کے روزوں تک محدود نہیں، حج کے طواف اور سعی تک محدود نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی تک محدود نہیں۔ یہ عبادت راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے اور سارا سال پوری زندگی پر محیط ہوتی ہے۔ یہی تو شان ہے مومن کی عبادت کی۔ یہی میں نے کل بھی بیان کیا تھا، آج پھر دہرا رہا ہوں۔ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے ہماری سوسائٹی میں۔ در حقیقت زندگی کے ساتھ پوری زندگی کو ہم نے دو خانوں میں بانٹ لیا ہوا ہے۔ یہ ورلڈلی ایکٹیویٹیز ہے، یہ ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں۔ بھائی دین اپنی جگہ، دنیا اپنی جگہ۔ آپ کو مثال میں ابھی دے دیتا ہوں، یہ جو آپ کی کاروباری دنیا ہے، یہ سب سے بڑھ کر تراویحاں پڑھتے ہوں گے، روزے بھی ڈٹ کے رکھتے ہوں گے، طواف بھی کرتے ہوں گے، عمرے بھی کرتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈٹ کے ذخیرہ اندوزیاں بھی ہو رہی ہیں، اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، لوٹا بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا اپنی جگہ، دین اپنی جگہ۔ اس چیز نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں آج اس پروگرام کے حوالے سے سب سے درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں تک پیغام پہنچائیے۔ عبادت کنفائنڈ نہیں ہے نماز روزے تک، اس کو 24 گھنٹے پہ پھیلا دیجیے، اس کو پوری زندگی کو بندگی میں تبدیل کر دیجیے۔ مجھے زندگی اور بندگی کے لفظات اقبال کا شعر میرے ہونٹوں پہ آ گیا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، پوری زندگی اسی طرح گزرے، حالت بندگی میں گزر جائے۔ اللہ اکبر، یہی مومن کی شان ہے۔ العابدون، ان کا ہر عمل، وہ کاروبار کریں تو عبادت، وہ جاب کریں تو عبادت، بچوں کی پرورش کریں تو عبادت، وہ نماز پڑھیں تو عبادت، دکان پہ بیٹھے تو عبادت، قرآن پڑھیں تو عبادت، یونیورسٹی میں جا کر ماڈرن سائنسز پڑھیں تو عبادت، بلکہ بہت بڑی عبادت۔ میں نے کل ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی تھی، حضور فرماتے ہیں کہ عالم کی ایک رات عابد کی 100 راتوں سے افضل ہے۔ جو ساری رات پڑھتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی انوویشن لے آئے، کوئی انوینشن لے آئے، انسانیت کا فائدہ ہو جائے، وہ کتنی بڑی اس نے عبادت کر ڈالی ہے۔ ایک بندہ صرف نفل ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک بندہ اس کی کائنات میں تفکر کرتا ہے اور غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کے بندوں کے لیے کوئی چیز، جس طرح آج کل یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں انسانیت کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر وہ ڈاکٹرز جو ایک ویکسین کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ان سے بڑی عبادت بتاؤں میں اب کس کو کہوں۔ آج اس کرونا وائرس کے ماحول میں وہ این جی اوز جو گھر گھر راشن پہنچا رہے ہیں، بتاؤ وہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہی تو بڑی عبادت ہے جو لوگوں کو بلا سود قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ نے ان کو اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج وہ ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پہ آ کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، وہ کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ پچھلا رمضان تھا تو میری بیٹی ان دنوں ہاؤس جاب کر رہی تھی، تو جب یہ آخری عشر آیا تو مجھے کہنے لگی ابھی یہ کیا ہوگا، میں تو آخری عشرے میں تاک راتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، میری تو ڈیوٹی وارڈ میں لگتی ہے۔ میں کہا بیٹا تم نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ عبادت صرف نفل پڑھنا ہوتا ہے؟ ارے تم وارڈ میں جاؤ، مریضوں کو دیکھو، اللہ ان کی دلجوئی کرو، ان کو دوا دو، ان کو حوصلہ دو، یہ نفلوں سے بڑھ کر عبادت ہے۔ یہ ہے کام۔ یہ اگر ہم سمجھا دیں اپنی قوم کو کہ جتنے انجینئرز ہیں
عبادت کر رہے ہیں اور چونکہ اس کو دنیا داری سمجھا جاتا ہے، انجینئرنگ کے فیلڈ میں کرپشن ہے. کیوں کرپشن ہے؟ اس لیے یہ دنیا اپنی جگہ، دین اپنی جگہ. اصل دکھ کا مقام یہ ہے. ایجوکیشن کاروبار بنا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا الگ، دین الگ. صحت کاروبار ہے، ڈاکٹرز اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز بزنس کرتے ہیں. او بھائی بزنس نہیں، مومن کی شان ہے. اس کا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. میں یہ بات بڑی وضاحت سے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی عبادت، ہر کام عبادت. مومن کی یہ میری سوچ ہے اور مجھے اس پر یقین ہے کہ اس کی اگر وہ کاروباری ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے تو وہ پروفٹ اورینٹڈ نہیں. پروفٹ اس کا گول نہیں ہے، پروفٹ اس کی ضرورت ہے، وہ بھی نارمل پروفٹ، اور اس کا گول انسانیت کی خدمت ہے. جب تک آپ یہ جذبہ نہیں لاؤ گے اس قوم کی بہتری اور فلاح نصیب نہیں ہو سکتی. ہماری سیاست بزنس ہے، سیاست بھی عبادت ہے. اگر ہمارے یہ سارے حکمران اپنے کام کو یہ پارلیمنٹیرینز، یہ ایم این ایز، یہ ایم پی ایز، یہ سب عبادت سمجھ لیں، دنیا جنت بن جائے. ہماری بیوروکریسی اپنے کام کو عبادت سمجھ لے، کبھی انسانوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، ان کو بر وقت ان کے مسائل حل ہوں. ہماری جوڈیشری کتنی بڑی عبادت کر رہی ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں زندگی کے سارے شعبے عبادت ہے. مجھے یقین کامل ہے اس بات پر، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے جو ہم نے اپنی قوم میں انفیوز نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. میں جاپان کی ایک مثال کوٹ کروں. وہاں پر پہلے لیبر کی پروڈکٹیوٹی بڑی ڈاؤن ہوتی تھی. ہمارے ایک پریزیڈنٹ جاپان میں گئے، انہوں نے آ کے تقریر کی. وہ کہتے میں نے ان سے پوچھا تمہاری ڈیولپمنٹ کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی لیبر کو موٹو دیا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے موٹو کو بلند کر دیا ہے. کیا موٹو؟ پہلے اس کا موٹو تھا آئی ورک فار مائی سیلف. اب اس کا موٹو کیا ہے؟ آئی ورک فرسٹ فار مائی نیشن، دین فار مائی فرم، اینڈ دین فار مائی سیلف. چونکہ موٹو بلند ہو گیا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی کا لیول بھی بلند ہو گیا ہے. اب وہ جذبے سے کام کرتا ہے. جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو جو مجھے پوائنٹ سٹرائک ہوا، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے، مومن کا موٹو کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے. اگر ورکر مومن ہو، صاحب ایمان ہو، تو اس کا موٹو کیا ہوگا؟ اس کا موٹو اتنا بلند ہوگا کہ دنیا میں کسی ورکر کا وہ موٹو نہیں ہو سکتا. اس کا موٹو کیا ہے؟ آئی ورک فرسٹ فار مائی اللہ، دین فار مائی نیشن، دین فار مائی فرم، اینڈ دین فار مائی سیلف. یہ ہے. کتنی بلندی پہ جائے گی اس کی پروڈکٹیوٹی، کتنے جذبے سے وہ کام کرے گا. سچا مومن ہو ورکر، اس کو کسی سپروائزر کی ضرورت نہیں، کسی چیک کرنے والے کی ضرورت نہیں. یہ ساری ضرورتیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے ایمان کی تربیت کی ہی نہیں لوگوں کی. ایجوکیشن میں لٹریسی کو پروموٹ کیا ہے، ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کیا، کردار پروموٹ نہیں کیا ہے. ان کا انداز ہی الگ کر دیا ہے ہم نے. یہی تو ہماری تباہی کا اصل باعث ہے. میں آپ کو مثالیں دیا کرتا ہوں، آج پھر دہرانا چاہتا ہوں. بہت سارے خطبوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے. اللہ اکبر. وہ جو ایک بابا نور محمد پکوڑے والا مارکیٹ سے 1/3 پرائز پہ بیچتا ہے، اور کوالٹی اس کی 3 گنا زیادہ بہتر ہے. ریاض بٹالوی پوچھتے بابا جی راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں، میں اس کو بندگی سمجھتا، انسانیت کی خدمت. یہ غریب لوگ آتے ہیں، 2 روٹیاں لیتے ہیں، پکوڑے لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں.
یہ میری عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ریاض بٹالوی اگلا سوال کرتے ہیں، پاپا جی ایک بات تو بتائیں کہ آپ عبادت تو کر لی، آخرت تو بنا لی، دنیا میں بچے، گھر، یہ سب کچھ۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہیں سمجھ نہیں آئی، یہ جو اتنی زیادہ قیمت چارج کرتے ہیں ان کی سیل تھوڑی ہے، میری قیمت تھوڑی ہے، میری سیل اتنی زیادہ ہے۔ نتیجتاً اللہ نے مجھے جو دیا، میں ان سب سے زیادہ کماتا ہوں، بچوں کی شادیاں بھی کی ہیں، میں نے گھر بھی بنا لیا ہے۔ میں کیوں نہ آج وش کروں اور دعا کروں اللہ ہماری پوری کاروباری دنیا کو اس راستے پہ لگا دے کہ کاروبار عبادت ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ جو ہی کاروبار میں دنیا کا لفظ آتا ہے لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ یہی ایشو بنا ہوا ہے ہمارا سب سے بڑا۔ اور پھر یہاں پر آج میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کر دوں، حضرت عثمان کا بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں، آج پھر کروں گا۔ سیدنا عثمان قحط پڑا ہوا ہے مدینہ منورہ میں، حضرت عمر فاروق خلیفہ امیر المومنین ہے اور قحط پڑ گیا ہے، گندم کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ڈیزاسٹر کراپ ہے، قیمتیں بڑھنا چلی، آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ حضرت عمر کو پریشانی ہوئی، حضرت عثمان کی گندم امپورٹڈ آ رہی تھی، سینکڑوں اونٹ لدے ہوئے، وہ پہنچ گئے حضرت عثمان کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، عثمان ہم آپ کی یہ ساری گندم خریدنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے امیر المومنین میں بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کہا دل میں خیال آیا کیونکہ قیمتیں بڑھی ہوئی ہے، لہذا ہو سکتا ہے زیادہ قیمت کی خواہش ہو، ہم آپ کو دگنی قیمت دیتے ہیں۔ نہیں سر میں بیچنا نہیں چاہتا، 3 گنا لے لو۔ نہیں سر میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق خاموش ہو گئے، حضرت عثمان وہاں سے چلے گئے۔ اگلے روز پتہ چلا عثمان اپنی ساری گندم غریبوں میں فری تقسیم کر رہے، مفت تقسیم کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے، بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ اگلے دن پھر بلایا، اب یہ ذرا اکنامکس کا بھی سوال ہے اور لاجک ذرا دیکھیے۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا عثمان بھئی یہ کیسی یہ ریشنلٹی، میں اکنامکس کی ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہوں، یہ کیسی ریشنلٹی ہے کہ ہم آپ کو دگنا تگنا منافع پیش کرتے رہے، آپ نے معذرت کی اور آج اپنے زیرو پروفٹ نہیں، زیرو پرائس یعنی نقصان اٹھا کے ساری گندم تقسیم کر دی۔ بھئی یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیسی ریشنلٹی ہے؟ تو سیدنا عمر حضرت عثمان غنی کا ذرا جواب سنیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھا ہوا ہو تو آپ کی سوچ کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ سنیے حضرت عثمان کا جواب، ریکارڈ ہو گیا۔ عرض کیا امیر المومنین آپ کا کیا خیال ہے، میں اپنی اپروچ میں ریشنل نہیں ہوں، میں نے سمجھداری سے کام نہیں لیا۔ اکنامکس میں ریشنلٹی کا مطلب ہوتا ہے میکسیمائزیشن آف پروفٹ۔ وہ بھائی پروفٹ تو میں نے میکسیمائز کر لیا ہے۔ امیر المومنین پوچھنے لگے کیسے؟ تو حضرت عثمان نے کہا امیر المومنین قرآن کی آیت تو آپ نے پڑھی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے کہ جیسے ایک دانہ گندم اگا دیا ہو، پھر گندم کا پودا اگتا ہے جس کے 7 سٹے ہیں، ایک ایک سٹے میں 100 دانہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 700۔ یہ تو کم سے کم اجر ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس کو کئی گنا اور ملٹیپلائی کر کے دے دے۔ بندہ سوچتا ہے اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں، تو اللہ جواب دیتے ہیں واللہ واسع علیم، میرے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سوچ بزنس کے اندر ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہماری ایمان کی تربیت نہیں ہے۔ او بھائی پہلا نقطہ ہی نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تقوی کہاں سے آئے گا؟ ایمان نہیں ہوگا احسان کہاں سے آئے گا؟ ایمان نہیں ہوگا جہاد کہاں سے آئے گا؟ یہ ساری خوبیاں، یہ ایمان تو بیج ہے
جب بیج ہی نہیں تو اس شجر اسلام کا شجر طیبہ کیسے آئے گا؟ کیسے وہ برگ و بار لائے گا؟ کیسے وہ پھل اور پھول آئیں گے جو ریاست مدینہ کے شمار ہوتے ہیں؟ او بھائی، پاکستان کو اگر گل و گلزار بنانا ہے، ریاست مدینہ کا نقشہ چاہتے ہو، تو پھر سب سے بڑا کام سارے تعلیمی ادارے، حکومت، سارے حکومتی شعبے، میڈیا، دینی علماء، مسجدیں، ماں باپ، یہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، آج اس مشن کو اپنا لیں کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے ایک ایک فرد کے اندر، اس کے قلب میں، اس کی روح میں ایمان کا بیج بو دینا ہے۔ آج بسم اللہ کیجئے، آج سچا ایمان کا بیج بو دیجئے، انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی میں اسی پیارے پاکستان میں اسی اسلامک اکانومی کے پھول اور پھل انشاءاللہ نظر آئیں گے، اسلامی معاشرہ بھی نظر آئے گا۔ وہ مواخات مدینہ، مجھے بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یوں ہاتھ پکڑا، ایک انصاری کا اور ایک مہاجر کا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر، تم دونوں بھائی ہو، اللہ اکبر، بندہ تو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ بھائی بن کر کیا کہتا ہے انصار اپنے مہاجر بھائی سے، آج تم میرے بھائی ہو، اب میری آدھی جائیداد تمہاری ہے، آدھی زمین تمہاری ہے۔ یہ جذبہ قربانی کہاں سے آیا تھا بھائی؟ یہ جذبہ قربانی، ایمان پہلے ان کی تربیت ہو چکی تھی، ایمان کا بیج بویا جا چکا تھا، جذبہ ایمانی سے سرشار، یعنی جذبہ ایثار سے سرشار ہو گئے تھے۔ ایمان نہ ہو، ایثار اور قربانی نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ایمان صرف بھوک اور پیاس کا نام تو نہیں ہے، ارے ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ کے ساتھ محبت ہو، شدید ترین محبت، پھر مال بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار، جان کی قربانی دینے کے لیے تیار، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، یہ سب کچھ اس کے لیے۔ جو کام کرو اللہ کے لیے، جب تک یہ نہیں ہو جاتا، جب تک اس جذبے سے یہ قوم سرشار نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رمضان 70 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن وہ تبدیلی جو رمضان ریاست مدینہ حضور کے زمانے میں جو تبدیلی آئی تھی، جو رمضان انقلاب لایا تھا، اور خلافت راشدہ کے دور میں جو انقلاب آ گیا تھا، وہ آج کیوں نظر نہیں آتا؟ وہاں ایمان قلب میں داخل ہوا تھا۔ قرآن کے الفاظ سن لی، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بدوؤں سے خطاب کرتے ہوئے جو کہتے تھے، قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، ان سے کہو نہیں، تم جو غلط کہتے ہو، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی کہنے کا مطلب، یہ درد کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں اور شیئر کر رہا ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کرتا، ہماری سوسائٹی میں ان جنرل ایمان کا جذبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جس لیول کا ہو۔ وہ ایمان کا جذبہ آتا ہے تو پھر پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے، اور عبادت بن جانے کے بعد، میں نے جو کل باقی الفاظ پڑھے تھے ان کو ذرا پھر دوہرا دوں، کیونکہ کل وضاحت نہیں ہو سکی تھی۔ التائبون، العابدون، الحامدون، پھر وہ بندہ جو مومن ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت، ہر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ہر کریڈٹ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں۔ العابدون، الحامدون، السائحون، جینا اور بننا اللہ کے لیے ہو گیا، ہر ایکٹیویٹی اللہ کے لیے۔ الراکعون، الساجدون، اور جو ہی فارغ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، دن کو ہم فرسان بالنہار و رہبان باللیل، دن کو
عبادت کرتے ہوئے جہاد سے، جذبہ جہاد سے سرشار، انسانیت کی خدمت سے سرشار، جذبہ ایثار سے سرشار ہو کر انسانیت کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ اور جب رات ہوتی ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی قیام میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے، کبھی رکوع میں ہوں گے، یہ رات کو بیٹریاں چارج کرتے ہیں۔ سن لیجئے توجہ کے ساتھ، رات کے قیام اور رات کی عبادت اس کے بغیر بیٹری چارج نہیں ہو سکتی۔ سورہ مزمل کی آیات سن لیجئے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو قیام کیا کیجئے۔ کیا مطلب صرف کھڑے رہا کریں؟ نہیں، قیام کا مطلب یہ وہی جو نماز کا قیام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آدھی رات، آدھی سے زیادہ یا آدھی سے کم۔ اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل اور پیار اور محبت سے پڑھا کر تمہاری روح میں اترے۔ یہ راتوں کا قیام، یہ راتیں آج کدھر گزر رہی ہیں؟ مومن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیار کی باتیں کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ کیسے بیٹری چارج ہوتی ہے، کس طرح جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ پھر جب صبح میدان عمل میں آتے ہیں تو پھر ان کے جوہر دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہی تو تھا، یہی وہ جذبہ تھا جو لے کر ان کو بلندیوں پہ چلا گیا تھا۔ ان کو ہر میدان میں وہ بلندیوں پہ چلے گئے تھے۔ یہ ہے اصل عبادت کا تصور، راتوں کو اللہ کے حضور اور